امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان 50 سال پہلے کیے گئے پیٹرو ڈالر معاہدے کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اب سعودی عربیہ نے حیرت انگیز طور پر اس معاہدے کو رینیو کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اب سعودی عرب عالمی مارکیٹ میں تیل بیچنے کے لیے ڈالر کا پابند نہیں ہوگا بلکہ کسی بھی کرنسی میں تیل کی فروخت کر سکے گا۔ تو کیا US ڈالر کا وجود ختم ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ جو ڈالر کی سٹیبلٹی کی وجہ سے سپر پاور ہے، کیا اس کی حکومت دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ کیا اس سب کے بعد دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا سکتی ہے؟ یہ تمام تر ہڈن فیکٹس جاننے کے لیے آج کی اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پوسٹ کا پوسٹ مارٹم، جرنی ٹو نو دا ہڈن فیکٹس۔ سب سے پہلے آپ سب پیارے دوستوں کو میری طرف سے بڑی عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی پوسٹ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 8 جون 1974 کو سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق سعودی عرب پوری دنیا میں ڈالر کے ذریعے تیل فروخت کرے گا، جبکہ امریکہ اس کے بدلے میں سعودی عربیہ کی معیشت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور ملٹری سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا۔ اس معاہدے کو پیٹرو ڈالر معاہدہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے اپنے اپنے طور پر بہت سے فائدے اٹھائے، لیکن اب 9 جون 2024 کو جب اس معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اس ایگریمنٹ کو مزید آگے بڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سعودی عرب چائنیز یوان، ین اور یورو جیسی کرنسیز میں تیل کی فروخت کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسا ہونے کے بعد امریکہ کو کیا فرق پڑ سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے پہلے ہم دنیا کے مختلف ترقی پذیر ممالک پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ چائنا ہر چیز خود سے بنا کر پوری دنیا میں فروخت کرتا ہے۔ جرمنی اپنی انجینئرنگ اور ہائی کوالٹی مینوفیکچرنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لائک BMW، پورش، مرسڈیز۔ جاپان پوری دنیا میں الیکٹرانکس اور کارز کا میجر ایکسپورٹر ہے۔ ساؤتھ کوریا سیمی کنڈکٹرز، سیمسنگ جیسے اسمارٹ فونز، ہنڈائی اور کیا جیسی کارز کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اپنی اسپیسیفک ایکسپورٹ کی وجہ سے دنیا میں جانے جاتے ہیں، لیکن امریکہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف ڈالر کی ٹریڈ کر کے یا ڈالر کو سٹیبل کر کے اپنی اکانومی چلاتا ہے۔ یعنی جب تک ڈالر سٹیبل ہے تب تک امریکہ سپر پاور ہے، اور اگر ڈالر کی سٹیبلٹی میں کوئی فرق آتا ہے تو امریکہ کے پاس اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچتا۔ دوسری طرف سعودی عرب دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ پیٹرو ڈالر معاہدے کے بعد جس کنٹری کو بھی سعودی عرب سے تیل کی خریداری کرنی ہوتی اسے سب سے پہلے ڈالر پرچیز کرنے پڑتے، یعنی ڈالر کو دنیا میں سٹیبل کرنے میں سعودی عرب کا سب سے اہم رول ہے۔ اب اگر سعودی عرب ڈالر کی بجائے اور کرنسیز میں تیل کی فروخت شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ ڈالر کی ویلیو ختم ہو جائے گی اور امریکہ کی اکانومی زمین بوس ہو جائے گی۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ ڈالر کی ڈیمانڈ اور اپنی سپر پاور امیج کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کرے گا۔ محمد بن سلمان نے ماضی میں ایسے منصوبوں پر کام کیا جن کی تکمیل کے بعد ان کی معیشت کا تیل پر انحصار بہت کم رہ گیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ بھی کئی ایسے معاہدے کیے ہیں جن سے دونوں ممالک کو باہمی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس پر بھی امریکہ کو بہت سے اعتراضات ہیں، اور اب اس نئے اعلان کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ امریکہ نے عراق، ایران اور دوسرے ایسے ممالک کے ساتھ کیا جو اس کی مرضی کے خلاف گئے۔
اب اگر امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو یقیناً تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ دوستو، اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض قیاس آرائیاں ہی رہ جائیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ سعودی عرب نے فی الحال اس معاہدے کو رینیو کرنے سے انکار کیا ہو، اور اگر امریکہ مزید مفادات بڑھانے کی پیشکش کرے تو شاید یہ معاہدہ دوبارہ ہو جائے۔ ناظرین، گزشتہ چند سالوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اچانک سوشل میڈیا پر پیٹرو ڈالر معاہدے کے خاتمے اور ڈالر کے ڈی ویلیویٹ ہونے کی خبریں گردش کرتی ہیں، لیکن سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات اسی روٹین میں رہتے ہیں جیسا کہ پہلے تھے، جس کی وجہ سے وہ تیل کی فروخت صرف ڈالر میں کرنے کا پابند ہو۔ سال 2023 میں سعودی حکومت نے چائنیز یوان میں بھی تیل کی فروخت کی ہے، اور اس کے علاوہ باقی کرنسیز میں بھی تیل کی فروخت جاری رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 80% ڈالر میں اور 20% باقی کرنسیز میں ٹریڈ کی گئی۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر کو ڈی ویلیویٹ کرنے کے لیے بہت سے ممالک میدان میں اتر چکے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام برکس رکھا گیا ہے۔ یہ تمام ممالک آپس میں کسی بھی قسم کی ٹریڈ میں ڈالر کا استعمال نہیں کرتے۔ برکس آرگنائزیشن ڈی ڈالرائزیشن میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ڈالر ڈی ویلیویٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک سلو پروسیس ہے جسے ابھی ٹائم لگے گا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ باقی تمام ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ دنیا سے کسی ایک کرنسی کا راج ختم ہو جائے اور باقی تمام ممالک کی کرنسیز کو سٹیبل ہونے کا موقع مل جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تر ہڈن فیکٹس جاننے کے بعد آپ اس سارے معاملے کو آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور یہاں دیکھیے اسامہ بن لادن کو CIA نے پاکستان میں کیسے ٹارگٹ کیا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔